Assalamu alaikum and welcome back to a fascinating journey into mind and work of Hazrat Allama Iqbal. آج ہمارے ساتھ obviously my co-host, my co-pilot, the captain of the ship, حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم اقبال کے سفر کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں, جو ان کی سوچ تھی اور وہ کیسے ایوالو ہوئی, اس کے اوپر بات کرتے کرتے پہنچے 1905 میں جب اقبال یورپ تشریف لے گئے اور پھر ان کی یورپین تہذیب و تمدن کے حوالے سے ان کی سوچ میں کیا چینج آئی, اس پہ آج ہم ڈسکشن لیں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ شخصیات کے فون کالز بھی لیں گے اور وداؤٹ فردر اڈو وی گونا گو اسٹارٹ ود دا یورپین انویژن آف اقبال. European invasion and conquering of Europe also. He came, he saw and he conquered. دیکھو اقبال جب چھوٹے تھے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کیا پڑھ رہے ہو؟ تلاوت کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. ہر گریٹ ادب کا, لٹریچر کا یا ڈیوائن میسج کا کمال یہی ہے کہ آپ اس کو عقل سے نہیں پڑھ سکتے, نہ سمجھ سکتے جب تک وہ آپ پہ خود نازل نہیں ہو رہا, روحانیت میں نہ اتر جائے جب تک آپ خود اس میں ڈوب نہ جائیں. بالکل, جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ یو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسن شوز ٹو سی ہاؤ ہی فیلٹ, واٹ ایکسپیرینسز ہی وینٹ تھرو. اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال بننا پڑتا ہے, آپ کو اقبال میں ڈوبنا پڑتا ہے. یو ایکچولی ہیو ٹو ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دا ماڈرن ٹائمس اور اس دور میں لے جا کر اس کے ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں, ان انوائرمنٹ پہ جس نے اقبال کو بلڈ کیا, آپ اقبال کے وجود میں گم ہو جاؤ جا کے. ہمارے ریولوشن کا مقصد ہی غالباً یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بچے بوڑھے کو, جو بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, اسلام سے محبت کرتا ہے, اپنے آس پاس اپنے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے, وہ اس کو وی ٹرن دم انٹو اقبال. یہ ہمارا ڈریم ہے, یہ ہمارا ڈریم کہ ایوری بڈی ایٹ لیسٹ should have a basic knowledge of اقبال to understand the wisdom and philosophies of life. کیونکہ دیکھیے اس سوشل سائنس کے بغیر انجینئرنگ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز یا میڈیسن جو ہے نا, انسان کو میکینک بناتے ہیں, ہائی کوالٹی میکینکس. بالکل, لیکن جو انسان بناتا ہے نا وہ سوشل سائنسز ہیں, ہسٹری, لینگویجز, لٹریچر, فلسفی, ریلیجن, یہ انسان بناتے ہیں. اور جب آپ ان سوشل سائنسز کو نکال دو گے تو پھر آپ کے پاس میکینکس بنیں گے, مشینیں بن کے نکلیں گی, جن کا زندگی کا مقصد اچھی عمارتیں بنانا, اچھے علاج کر لینا, اچھی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی چیزیں بنانا. یہ سارا ایمفسس ظاہر پہ ہوگا, تن پہ ہوگا, من پہ نہیں ہوگا. دے ول بی سیٹسفائنگ دی باڈیلی نیڈس بٹ ناٹ دا اسپرچل satisfaction, not the satisfaction of the soul will not be there. Building bank balances rather than building characters. Building humans and building characters. تو اقبال بھی جب اپنے ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرتے ہوئے ان کے جب یورپ جانے کی باری آئی تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیز ہے کہ ہم نے اقبال کا بیک گراؤنڈ پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح وہ ایک انڈین نیشنلسٹ جذبات بھی ان کے اندر موجود تھے. جی, ہندوستان کے معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی ان میں تھا, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہز انٹرنسنگ کیریکٹر واز ٹرننگ آؤٹ ٹو بی, نظر آ رہا تھا کہ ایک میگنانمس آدمی ہے. لاکھوں روپے جو کما سکتے تھے اس دور میں اپنی شاعری سے سب لے کے صدقہ کر دیتے تھے, خود ہینڈ ٹو ماؤتھ. اور ہمارے اسٹیٹ کا بھی شاید ایک پرابلم رہا ہے کہ ان کو ہم نے ایک آلموسٹ ڈی ہیومنائز کر دیا, یعنی کہ ان کو ایک اسٹیٹ آف پروفٹ آلموسٹ ایک اسٹیٹ دے دی گئی, جس سے کہ لوگوں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ترک کر دی. اقبال کو تو ایک فیملی سائڈ بھی تو تھی. اقبال کو تو ہم نے پریکٹیکلی گما دیا, بھلا دیا. تو نہ تو ہم ان کی ڈیوائن سائڈ کو جانتے ہیں, نہ ہیومن سائڈ کو جانتے ہیں. ان کی ہیومن سائڈ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں ان کے نواسے, ان کی بیٹی کے بیٹے آگے سے, اور وہ اپنے نانا سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے میسج کو ہر جگہ نہیں, ان کی پوئٹری کو انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سے گانے بنوائے, البمز بنوائیں تاکہ وہ کلام عام ہو سکے. تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جناب یوسف صلاح الدین صاحب,
السلام علیکم یوسف صلاح الدین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی زاہد صاحب، السلام علیکم. یہ یوسف صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں، اور ایک بہت نفیس انسان ہے، اور پورے پاکستان میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ناٹ بیکاز کہ یہ اقبال کے نواسے ہیں، بلکہ یہ اپنی کیپیسٹی میں بھی ایک سوشل پرسنالٹی ہیں. اور میاں صاحب آپ سے صرف اتنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ اقبال جیسا کہ آپ کے نانا ہیں، اور ان کی جو ہیومن سائڈ ہے وہ ایک آلموسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ از لاسٹ ان دیز ماڈرن ٹائمز، کہ وہ کس قسم کے انسان تھے آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کے ماموں کے ساتھ. آپ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ علی جہاں تک مجھے معلوم ہے، کیونکہ میری والدہ تو بہت چھوٹی تھی، جی اینڈ اٹ از ویری لٹل دیٹ شی، جو ان کو اپنے والد کے بارے میں یاد ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ذرا ان کی عمر بڑی تھی، وہ 11-12 سال کے تھے. جی. اینڈ آف کورس وین یہ لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت علامہ صاحب واز آلموسٹ آن ہز وے آؤٹ. اینڈ تو بہت ہی افیکشنیٹ تھے. نیچرل ایک بات ہے کہ ایک شاعر سینسٹیو بھی ہوگا، افیکشنیٹ بھی ہوگا، رومانٹک بھی ہوگا، یہ ساری باتیں ان میں بالکل موجود تھیں. میاں صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ان کی آئیڈیالوجی، جو چیزیں ہم اس شو کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور the political side of it, the economic side of it, and the spiritual side of what his poetry was all about, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں اس نالج کی ضرورت ہے، اس پوائنٹ آف ویو کی ضرورت ہے کہ ہم گھر گھر میں سے ایک اقبال نکلے ان کی، جیسا کہ حکیم زاہد حامد صاحب جن کو میں پیار سے کہتا ہوں، کہ حکیم صاحب کے مطابق اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال بننا پڑے گا. میں سب سے پہلے علی اور زاہد صاحب آپ سب کو دونوں کو ایک آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا، اور ایک ایسے چینل کے لیے کہ جو بالکل ہی یوتھ اورینٹڈ چینل ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا آپ نے کام شروع کیا ہے، کیونکہ میں اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی زاہد صاحب میں سن رہا تھا ان کی بات، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اقبال کو بھول گئے. اگر ہم اقبال کا جو ریئل اقبال ہے اس کو ہم باہر لے کے آئیں تو آپ کو پاکستان کیوں بنا اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چیز ہم نے نہیں کی شروع دن سے، کہ ہم نے اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان ہی نہیں بنایا، اور اقبال اور قائد اعظم دونوں جو تھے دے ور ون. ان کی جو تھنکنگ تھی، جو ان کی پالیسی تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ ایک تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت شاید کیونکہ لوگ جو ہیں ان اے وے یہ جو ہو رہا ہے، میں آئی تو آلسو ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، ورنہ ہم نے تو اقبال کو الحمرا کے دروازوں کے اندر صرف بند کر دیا تھا. اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں کئی سال بہت سا علامہ کا کلام جو تھا اس کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ اس کا نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو کیا آپ اپنی قوم کو بتائیں گے، کیا آپ اپنے ینگ لوگوں کو بتائیں گے، جو آپ کی جنریشن جو آپ کی جو اب جوان ہو رہی ہے، اس کو نہ اپنے پچھلے کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے اگلے کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہے. وہ یا ویسٹ کی طرف دیکھتی ہے یا کسی اور ملک کی طرف دیکھتی ہے. So we have to make them understand, کہ what was the reason why Pakistan was created. اور ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں کو صرف ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے. ان کی جو کوشش تھی دیٹ واز بیسکلی کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے، ان کے رائٹس جو ہیں، جو ان کے جو رائٹس ہیں ان کا ریسپیکٹ ہو اور وہ سیف گارڈ ہو. اور دین I think ultimately in the creation of Pakistan, it was the narrow-mindedness of the Congress party which led to the Qaid-e-Azam. اینڈ تک کی ان کی کوشش تھی کہ یہ جو اتنا قتل و غارت ہوا وہ نہیں چاہتے تھے. میاں صاحب آپ نے مجھے اس دن یہ بھی بتایا کہ آپ کی والدہ نے بھی یہ شو دیکھا، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی، اور باقی فیملی نے بھی بیٹھ کے یہ شو دیکھا. ان کے کیا تاثرات ہیں اس قسم کے شو پہ جو ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے، اقبال کا پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہی میں اپنا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ٹیلی ویژن ہے، جو یہ میڈیا ہے آج کل کا، اس کی کتنی پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ ہم لوگ کتنی چاہے کوشش کر لیں. میں نے بھی بہت کوشش کی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی اتنی کتابیں لکھی، کتنے لیکچرز، لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے دس از لائیو، اٹ از گوئنگ ٹو دا پیپل، اٹ از گوئنگ ٹو ایوری ہوم اینڈ ایوری ہاؤس.
and I'm sure that this will make a difference. And I say to both of you کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کام، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا یوسف صلاح الدین صاحب. میری طرف سے بھی بہت شکریہ آپ کا. زاہد احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹیلی فون پہ آئے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی کہ آپ کی جو اقبال کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ اس پوری موومنٹ، ریولوشن ایز وی کال اٹ، کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ اگین اینڈ اگین، the revolution will be televised after this break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جتنی خوشی کبھی کسی آپ اگر کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کو کسی چیز کی تلاش ہو اور آپ کو وہ چیز کسی دور افتادہ کسی جگہ پہ نظر آ رہی ہو، افق کے اس پار آپ دیکھیں کہ میری منزل مجھے دور سے نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو ایک علیحدہ قسم کی خوشی ہوتی ہے، ایک علیحدہ قسم کا سکون ملتا ہے کہ میرے جو قدم ہیں وہ رائیگان ہی جائیں گے، جس منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں. اسی قسم کی ایک خوشی میرے دل میں بھی ہے. اس وقت ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ جو سیلف ڈسکوری اس پوری اقبال کی ڈاکٹرن کے حساب سے جو میری سیلف ڈسکوری ہو رہی ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک میں جو لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے آئی تھنک ایوری بڈی از فیلنگ دیٹ، جس کو ایکسٹیٹک، آلموسٹ ایکسٹیٹک. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں، ہم حکیم صاحب سے کہیں گے کہ اب یورپ میں جو اقبال پہنچے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. دیکھو علی، یہی بات کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پروسیس آف سیلف ڈسکوری، جی، اقبال ابھی تک اپنے پروسیس آف سیلف ڈسکوری میں ہے. انڈیا کا پیریڈ انہوں نے گزار لیا ہے، 3 سال ان کے یورپ کے آتے ہیں، اور یورپ کے یہ 3 سال اقبال کو علامہ اقبال بناتے ہیں. ایک نوجوان کو جو تلاش کر رہا ہے، اپنی سمت ڈھونڈ رہا ہے، اس میں ایک ریولوشن بلڈ کرتے ہیں، انقلاب لے کر آتے ہیں، اور اس کو اپنی منزلیں، پھر اس کے بعد not even sky is not his limit. He takes off. اور جو ریولوشن اور انقلاب ان کے وجود میں انٹلیکچولی اور روحانی دونوں طور پر جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ حیرت انگیز ہے. دیکھیے، آپ نے جو بات کہی کہ یہ ریولوشن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اٹس اے سافٹ ریولوشن جو پوری قوم کو ایک موبلائز کر رہی ہے، ریوائیو کر رہی ہے. اور جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے، جس طرح کے ماحول میں اور جس طرح کی میڈیا اور انفارمیشن وار میں ہم آج کل بستے ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے اقبال بھی اسی زمانے میں بسا کرتے تھے. ٹھیک، اس زمانے میں وہی ٹیکنالوجیز تھیں جو اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی. ریڈیو بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اخبار بھی نکلا کرتے تھے، کتابیں چھپا کرتی تھیں، جلسے ہوا کرتے تھے، محفلیں، میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اور اس قدر طوفان برپا تھا نئی نئی آئیڈیالوجیز کا، جو آج آپ خرافات اور رنگ برنگی آئیڈیالوجیز اور ہر قسم کے ایک نئی آئیڈیالوجی کو اور ایک ازم کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں. اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا، اور اقبال اور مسلم دنیا کی وہی حالت تھی جو آج کے نوجوان کو مسلم دنیا کی حالت نظر آ رہی ہے. ٹھیک، وہاں بھی مسلمان اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے لیے، ریکوری کے لیے، ڈسکوری کے لیے اور اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے ڈیسپریٹ تھے، کوشش کر رہے تھے. آج کے دور میں بھی پوری مسلمان دنیا اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے، اپنی سمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. سو اقبال بیکمز ہائیلی ریلیونٹ. اس زمانے میں بچے یورپ جاتے تھے، کچھ گم جاتے تھے، 99% گم جاتے تھے، ایک آدھا کو واپس پہنچتا تھا. ٹھیک. جو واپس آتے بھی تھے وہ اتنا مغرب زدہ ہوتے تھے کہ سب کے ساتھ اصطلاحاً کہتے ہیں ایک میم ضرور ہوتی تھی. ٹھیک. یعنی اس زمانے میں کلچر بن چکا تھا کہ مغرب میم لے کے آیا، ایک میم لے کر آنی ہے ساتھ، وچ مینس دے ور گون فار آل پریکٹیکل پرپزز. آج کے دور میں بھی بچوں کے ساتھ یہ ایشوز ہیں کہ شناخت تلاش کرتے پھرتے ہیں. اقبال نے خود اکنالج کیا کہ مجھ کو مسلمان بنانے والا یورپ تھا. اور دیکھیے، اقبال جب کیمبرج پہنچتے ہیں تو بنیادی طور پر انہوں نے 2 کام کیے. پہلے تو یہ کہ کیمبرج میں داخلہ لیا انہوں نے LLB کا، لائر بننے کے لیے، جو لنکنز ان میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور سارا اس سے اپنے آپ کو گریجویٹ کرانے لگے. دوسری طرف انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ایڈمیشن لے لیا اور فلسفی کے لیے انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے لیے اپلیکیشن ڈال دی. سائملٹینیسلی ہو رہی ہے، سائملٹینیسلی 2 یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. کیمبرج کے تھرو ہی انہوں نے اپلائی کیا تھا اپرنٹلی، اور میونخ میں بھی ان کو داخلہ مل گیا تھا. یونیورسٹی سے کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا، یو کوڈ ڈو دیٹ. سو اقبال ایک طرف تو LLB لنکنز ان سے کر رہے ہیں اور ایک طرف میونخ یونیورسٹی سے یہاں لائر بن رہے ہیں، وہاں پہ فلاسفر بن رہے ہیں. ایک تو یہ ڈائمینشن.
اور لندن کی ان کی یورپ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ان کے دوست سر عبد القادر ان کے ساتھ تھے، یا ان کی ایک اور کولیگ عطیہ فیضی جن کا نام بہت زیادہ، اور جنہوں نے بہت زیادہ اقبال کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس اور خطوط رہے، جن کی وجہ سے اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں عطیہ فیضی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس زمانے میں اقبال نے اس معاشرے کو ظاہراً ایک ایسپیکٹ اقبال کا بڑا ہیومن تھا، بڑا اسٹوڈنٹ لائک، جس کے اندر وہ اس دنیا کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں پارٹیز بھی ہیں، اس میں گھوم پھر بھی رہے ہیں، دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں شعر و شاعری بھی ہے، فلسفی بھی ہے، ڈسکشنز بھی ہیں، تعلیم بھی حاصل کی جا رہی ہے، ٹریولنگ بھی ہے، چھٹیاں بھی گزار رہے ہیں، مگر ایک رومانس ایز سچ نہیں، بٹ ہی ہیڈ اے ویری سیکرڈ ریلیشن شپ ود عطیہ فیضی اینڈ another جرمن لیڈی، اس کی ہم بات کریں گے آگے۔ عطیہ فیضی تو ان کی کولیگ بھی تھی، ساتھ ان کے آپس میں، اور ہندوستان کے ایک بہت ہی باعزت شاہی گھرانے کی خاتون وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور بہت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتی تھیں، اور اقبال کی چونکہ شاعری کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، تو اقبال ان کے ساتھ اپنے باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفلیں لگا کرتی تھیں، کبھی حافظ کا کلام ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی سعدی ہو رہے ہیں، کبھی لیٹن اور رومن لٹریچر پوئٹری پہ بات ہو رہی ہے، کبھی اورینٹل پہ بات ہو رہی ہے، کبھی آکسیڈنٹ پہ بات ہو رہی ہے، اور کہیں پہ آج جدید دور کے اس زمانے کی جو ذوق و شوق ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو بہت پرومیننٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ اقبال مینٹینڈ ہز ڈگنیٹی اینڈ کیریکٹر تھرو آؤٹ، مطلب ہی واز نیور چیپ، ہی واز نیور لیچرس، انہوں نے کبھی اخلاق کی حدود کراس نہیں کی، مطلب اتنا سیکرڈ ریلیشن شپ ہے۔ اگر کرسپونڈنس بھی آپ دیکھیے جو عطیہ فیضی کے ساتھ ہے، وہ ایک دوست کی، مؤدب دوست کی، جس میں ادب اور رسپیکٹ، ایک دوسرے کا احترام کا پہلو جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے۔ سو آئی ول ناٹ کال اٹ، جو ماڈرن ٹرم ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں لڑکے جا کے وہاں پہ رومانس یا اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں، نو، آئی ول ناٹ گریڈ اٹ ایٹ آل ان دیٹ کیٹیگری، اٹ واز ویری ڈگنیفائڈ، ویری آنریبل، بٹ ہی ہیڈ اے ہیومن سائڈ which we are bound to discuss which we are all bound to discuss this. کہ جی ہیومن سائڈ تو ایک انسان کے، اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ بالکل ان ساری چیزوں سے آزاد جب تھے۔ یورپ جا رہے تھے، دیکھیے اب ہم آپ کو ان کی ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنا سفر نامہ سا لکھا بھی ہے، چھوٹے موٹے انہوں نے نوٹس لکھے ہیں، خط لکھے ہیں لوگوں کو، کہ جب وہ یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے، فرینچ جہاز میں بیٹھ کے جب وہ نکلتے ہیں اور سوئس کینال سے ہوتے ہوئے، پہلے وہ عدن کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو مدینہ یعنی حجاز کی سرزمین نظر آتی ہے، اور جہاں سے گزرتے ہیں اقبال ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے حجاز کی سرزمین جب آئی اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ سعودی عرب، یعنی اس زمانے میں سعودی عرب تو نہیں تھا، حجاز تھا خلافت عثمانیہ کے تحت، تو بے چین ہو گئے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے نظم اس وقت ساختہ شاعری نکل گئی ان کی کہ کاش کہ میری خاک بھی اس خاک سے مل جائے، اور اڑتی پھرے اس ہوا میں کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ سو ہز ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو رسول اللہ واز انٹینس ایون ایز اے ینگسٹر بھی، مطلب ہی واز 27-28 سال ان کی عمر تھی تقریباً جب وہ جا رہے تھے۔ سو جب وہ، اور پھر انہوں نے سارا وہ اپنا سفر نامہ کہ جب وہ اس جہاز سے گزر کے سوئس سے گزر کے جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اس سے اٹلی کے پاس سے گزرتے ہیں، تو اٹلی میں اس وقت نیشنلسٹ موومنٹ بڑی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس نیشنلسٹ موومنٹ کو سپورٹ میں بھی ایک دو شعر کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی شناخت کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیے ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، کیونکہ اقبال جیسے عرض کیا نا کہ ایک انڈین نیشنلزم کا بھی کانسیپٹ تھا، ایک طرف یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شناخت بھی اپنی مینٹین کر کے رکھیں گے، جی، مگر ود ان ہمسیلف ہی واز اے پین اسلامک اینڈ ہی واز اے مسٹک۔ یہ دو ڈائمینشنز تھیں اقبال کی جو ہڈن پرسنالٹی تھی ان کی۔ ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف۔ Within himself, he was a pan-Islamic and he was a mystic. یہ دو ڈائمینشنز تھیں اقبال کی جو ہڈن پرسنالٹی تھی ان کی۔ ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کے قائد ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور ہم ان کو بہت پیار اور احترام کرتے ہیں بیکاز یہ واقعی میں ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران خان صاحب۔ علی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو پہ آنے کا۔ جیسا کہ ہم اس شو پہ ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کا پاکستان، اور اس کے اندر ہم جو ایک ایوولوشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اقبال یہاں سے ہندوستان سے جب انگلینڈ اور جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ اسی سفر نے مجھے ویسٹ نہیں مجھے مسلمان بنایا، اور آپ بھی اس قسم کے ایک سملر سفر سے گزر چکے ہیں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور آپ نے ویسٹ کی ساری رنگینیاں اور سب چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلا کہ وہ سب ایک طرح سے بکواس، جس کو بکواس ہے، اور یہ جو ہمارا تہذیب و تمدن ہے جس کو ہم اتنے اپنا شوق سے اب نہیں دیکھتے،
تو آپ اس میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ کی کیا سوچ؟ میں پہلے تو دو چیزیں، ایک تو اقبال کی جتنا بڑا جینیس تھا، میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا کہ میں اتنی بڑی اتھارٹی ہوں اقبال کی، کیونکہ اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں، وہ اتنا بڑا جینیس تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کیا، اور یہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں، کتنے پروگرام آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ تھی. لیکن میں آپ کی یہ جو آپ نے بات کی نا، میں ویسٹ کا جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ویسٹ سارا بکواس نہیں ہے، ویسٹ کے اندر بڑی زبردست چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی جڑوں میں جائیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ اٹھایا تھا، اور مسلمان دنیا کی 700 سال تک سپر پاور بنے رہے. تو وہ جو مسلمانوں کی چیزیں تھیں وہ ویسٹ نے اپنا لی آہستہ آہستہ، اور ہم اب آج جو ویسٹرنائزیشن ہے، ہم ان کی ساری برائیاں لے بیٹھ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا وجہ تھی جو کہ یہ سویلائزیشن ایک وقت پہ اوپر گیا تھا. تو خطرہ یہ ہے آج کہ جو مشرف کی سوڈو ویسٹرنائزیشن جس کا نام انلائٹنڈ ماڈریشن تھا، وہ ہم ان کی وہ سپرفیشل چیزیں لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایکچولی جو ویسٹ آگے بڑھا تھا وہ ہم چیزیں نگلیکٹ کر رہے ہیں. اور اقبال کی گریٹنس یہ تھی، دیکھیں علی، یہ آپ کو سمجھنے کی چیز ہے، اقبال وہ آدمی تھا جس نے دونوں فلسفے سمجھے. اپنی وہ اس کی گراؤنڈنگ تھی قرآن کے اندر، اس کی گراؤنڈنگ تھی اپنی اسلام کی تاریخ میں، اور اس نے پھر جب مغرب کے سارے فلاسفرز پڑھے تو اقبال نے جو اس ملک کو دیا، اور ہماری ملک کہہ رہا ہوں، ہمارے جو مسلمان دنیا کو دیا، اوریجنل تھاٹ، نیا سوچ. ایک اس کی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یا تو مغربی ذہنیت ہے جو یا طالبان کو دیکھ کے گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی اصلی حالات ہیں کیا، یہ فینومینا کیا چیز ہے. ان کے پاس اینالیٹیکل کیپبلٹی نہیں ہے اوریجنل تھنکنگ کی. جو مغرب سے ان کو لیڈ ملتی ہے وہاں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. دوسری طرف بدقسمتی سے جو دینی حلقے ہیں، ان کو مغرب کی پوری طرح نہ فلسفی سمجھ ہے، نہ ان کی مغرب کلچر سمجھ ہے. اور ہم پاکستانی آج پھنس گئے ہیں کہ ہم ایک طرف بڑی تنگ نظر ہے، دوسری طرف مغرب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اقبال کی اوریجنل تھنکنگ ہے، جو ہمیں اس طرح کے تھنکرز پیدا کرنے چاہیے تھے، وہ ایبسنٹ ہے. انگلش میڈیم اسکول میں جو نکلتے ہیں زیادہ تر، ہم مغرب سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا کچھ ہی اپنا لیتے ہیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کی کئی ایسی چیزیں اپنا رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے، ہماری اسپرچویلٹی جو اتنی طاقت دی ہے مسلمانوں کو، وہ اس کو ہم آہستہ آہستہ مٹیریلزم سے ختم کر رہے ہیں. اور اقبال یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی یہ گریٹنس تھی. اور میں دوسری بات اس کی کہہ دوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ اقبال نے متاثر کیا اور مجھے انسپائر کیا، اقبال کا جو شاہین کا کانسیپٹ تھا کہ انسان جب اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہر انسان کے اندر، جب ان کے اوپر قابو پا جاتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ شاہین پھر باقیوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی ویژن بڑھ جاتی ہے. ہم جب تک یہ جو مٹیریلسٹ کلچر میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنا سوچتے رہتے ہیں، تو ہم اللہ جو بھی ہمیں دے دے، ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں. ہم بڑا انسان تب بنتا ہے جس کی ویژن بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سے ہٹ کے میں کو قابو کر لیتا ہے. تو یہ اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ تھا، یہ اتنا بڑا جینیس تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں، میں تو بڑا ایک چھوٹا انسان ہوں، لیکن جتنا مجھے اس نے انسپائر کیا ہے، جو بھی میں آج بھی کر رہا ہوں، میری مین انسپریشن اقبال. اور بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ، اس کا پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو جگانا چاہیے، جو اقبال نے جگایا تھا ایک وقت نوجوانوں کو، کہ یہ جو ہم غلامی کر رہے ہیں آج، کہ جی وہ امریکہ پیسے نہیں دے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، وہ جی جو امریکہ اگر کہتا ہے طالبان کو مارو، ہم ان کو بھی مار رہے. پتہ ہی نہیں طالبان کون ہے، ان میں سے کیا، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کون ان میں سے کیا ہے، کیوں انتہا پہ چل رہی ہے، معاشرہ ریڈیکلائز کیوں ہو رہا ہے. جو امریکہ سے حکم آتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ جی ہماری جنگ ہے، جی امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ جو غلامی ہم کر رہے ہیں، اس کے خلاف جو اقبال کی پوئٹری تھی وہ بریلینٹ تھی. ویری ویل پٹ جی. بلکہ زاہد احمد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ابھی جو باتیں آپ نے کہی ہیں زاہد صاحب نے ایگزیکٹ یہ باتیں کی، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے، کیونکہ آبویسلی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں یہ شناخت
جو ہماری اسلامی شناخت ہے یا پاکستانی شناخت ہے اس کو اجاگر کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میڈیا میں لوگ اکثر لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو کیا ہو گیا ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک جس کو کہتے ہیں فارورڈ تھنکنگ ویسٹرن اس کے اوپر لے کے آئے گا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے, لیکن what عمران خان is talking about is beyond us, and that's exactly what we're talking about on this show. اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت سارے ہلکے اس بات پہ خائف بھی ہیں کہ ہم یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو حکیم زید میں ان کو کہتا ہوں جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ واقعی میں پاکستان کو اسی طرف جانا چاہیے. اور اللہ آپ کو بہت بہت طاقت دے, اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پوری اسٹرگل کے اندر. بہت شکریہ. میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں اپنے نوجوانوں کو جو میسج دینی ہے کہ ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی اچھے ایک پینٹنگ کی کاپی کر لیں اس کو کوئی نہیں مانتا, اوریجنل کی اصل ویلیو ہوتی ہے. ہم بدقسمتی سے جو یہ لبرل بنے ہوئے ہیں اور ہم فارورڈ تھنکنگ ہیں, ہم ایکچولی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ماڈرنزم اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح. اور ہم یہ جو غلامی کر رہے ہیں نا, ذہنی غلامی, غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. وہ ہم جو چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ پروفیسر ریلیشن شپ چاہتے ہیں کہ کئی چیزیں جو آج وہ لے گئے ہیں نالج پہ اتنی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم ان کی نالج لیں اس میں سے, لیکن جب تک آپ کو اپنی ہسٹری کا, ٹریڈیشن کا, کلچر کا نہیں پتا چلے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اوریجنل سوچ نہیں لا سکتے. پاور ٹو یو سر. انشاءاللہ پاکستان کو آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اللہ آپ کو اور طاقت دے, اس ملک کو, اس پیغام کو ہم اور اجاگر کریں. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب obviously he's on the right track by he's saying most of the things that you are also commenting, and Iqbal was also thinking about. This is the point. Anybody who reads Iqbal, ایک بات جو profoundly آپ نوٹ کرتے ہو کہ his message is message of dignity, عزت اور غیرت کا پیغام ہے. عزت اور غیرت کا پیغام ہے. اور we will be back shortly. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. زید عامر صاحب, آپ ابھی عمران خان صاحب سے جو بات ہوئی اور انہوں نے ڈگنیٹی کی بات کی اور آپ بھی وہ ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں, اور اقبال بھی اس میسج کو, میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس میسج کو سمجھتے ہیں لیکن میس اسکیل پہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. بیسکلی واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آج کے دور میں جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, ناراض ہیں, غصے میں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وی مسلمس فیل ہیوملیٹڈ, انسلٹڈ. مغرب ہمیں 200 سال سے روندا جا رہا ہے, اس میں کوئی موریلٹی نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی شرافت نہیں ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت اور آزادی کے نام پہ کروڑوں قتل کرتا ہے. وہ ہماری دولت لوٹ کے کھا گئے, تباہ برباد کر دیا قوموں کو. سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کے نظام پہ IMF, ورلڈ بینک کی رجیمز کے تحت نسلیں انسانوں کی, قوموں کی تباہ کر دی. اینڈ اسٹل دے ہیو دی audacity and the face to walk up to us and say کہ جی ہمارا جمہوری نظام, ہماری ڈیموکریسی, ہمارا کیپٹل سسٹم تم اپنے اوپر مسلط کر لو اور ہمیں جو شرائط ہم دیں گے ان شرائط پہ تم روٹی کھاؤ گے. تو جو غیرت مند انسان ہے نا, he feels humiliated, insulted. No, I will not accept you. And then he looks around. اس کو اگر کوئی ایگزٹ نہیں ملتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی ہے, کوئی ویژن نہیں ملتا ہے, کوئی سوچ نہیں ملتی ہے, تو وہ خودکش حملے کرنے پہ آ جاتا ہے. which is also half baked. اور وہ اس کے بعد وہ دہشت گردی پہ آ جاتا ہے. دیکھیے, before you win in the battleground, you have to win the argument first. آپ پہلے دلیل سے جیتتے ہو, پیغام اور آئیڈیالوجی آپ کی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو. جب اسلام کی آئیڈیالوجی نکلی تھی, اٹ واز مور پاورفل آئیڈیالوجی دین دی پرشین آئیڈیالوجی اینڈ دا رومن آئیڈیالوجی. اینڈ اونلی آفٹر دیٹ دا مسلم آرمیز ڈیفیٹڈ دی پرشین اینڈ دا رومن امپائر. اور وہ تمام علاقے جو فتح ہوتے چلے گئے, وہ سارے علاقے مسلمان ہوتے گئے. وہ ایک آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرتے گئے, آرمیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے گئے. دس نیڈز ٹو بی انڈرسٹوڈ. لیکن ایک بڑا ایک نیچرل جو ویسٹرن پبلیکیشنز کے تھرو جو بلیف ہے, اور بہت سارے انٹرنیٹ کے بھی میں پڑھتا ہوں, جو ان کا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ہی ہے. دیکھو, پرشین اور رومن امپائر چوڑیاں تو نہیں پہنے ہوئے تھے جی, نہ انہوں نے لڑکیوں کی فوج آگے سے بھیجی تھی. وہاں بھی پرشین اور امپائر سپر پاورز تھی اپنے وقت کی. آج کے دور میں رشین اور امریکن امپائر سمجھ لیجیے آپ جی. تو جب مسلمان جا کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے, اور جو ملٹری ریشو تھا ہمارا 1/10, یعنی 10 اگر 1000 مسلمان ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ پرشین ہے اور 2 لاکھ رومن ہے.
تو کیا وہ لوگ کیا کر رہے تھے, مطلب واٹ آن دیئر ویپن سسٹم, دا ٹیکنالوجی, دا ماڈرن وارفیئر ٹیکنیکس, ایوری تھنگ واز 100 times superior than the Muslim armies. تو پھر اگر تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے ان کی آرمیز کو پیچھے ہٹایا ہے تو پھر یہ تو ان کی ذلت اور ہماری عزت ہے. مگر یہ اگین یہ بات وی آلسو ریئلائز کہ یہ تلوار مسلمانوں کی ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی. اٹ واز دی پاور آف اسپرچولیٹی اینڈ آئیڈیالوجی وچ واز پشنگ دیم بیک. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل پلان بناتے ہیں کہ میں 60 آدمیوں کے ساتھ 60,000 رومنس پہ حملہ کروں گا, تو یہ تلوار کی بیس پہ تو نہیں ہو رہا ہے, اسٹریٹجی اور ایمان ہے, اور ایمان اور اسپرچولیٹی کی بیس پہ ہو رہا ہے. انفیکٹ اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی یہاں پہ. جیسا کہ اپنا صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا, جب انٹائر نیٹو یعنی اس وقت کا سارا نیٹو, جب پوری کروسیڈنگ آرمیز آف دی ویسٹ جو آج نیٹو بنی ہوئی ہے, دے کیم اینڈ دے اٹیک دی مسلم لینڈز ان پیلسٹائن, اور ایک مسلمان سلطان ان کی راہ پہ کھڑا ہوا تھا. تو وہ اگر تلوار کی زور پہ مسلمان جیتے ہیں تو یہ تو ان کی ذلت ہے, اور ہمیں جیتنا بھی یعنی پھر تو اس سے. لیکن انہوں نے پھر جو ہے ان کو ایک انصاف دیا اور کہا کہ جو کرسچن جوز جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ رہے, ہم اس کو کچھ نہیں یاد لگائیں گے. فought a clean fight always, اور وہ ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ دیکھیے جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا, ایک ایک بچہ ذبح کر دیا. جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا 90 سال کے بعد, ایک ایک نائٹ کو معاف کر دیا. بالکل, تو کوالٹی آف کیریکٹر تو یہی نظر آ گیا. جی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو دشمنوں تک کو معاف کر دیا جو 23 سال سے ظلم کرتے چلے آئے تھے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک ایک شخص کو معاف کر دیا. ہم جب بھی فتح حاصل کرتے ہیں تو جو کردار دکھاتے ہیں, اٹ از ناٹ آن دا بیسس آف سورڈ, اٹ از آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی, موریلٹی. وی آلویز اسٹے آن ہائر مورل گراؤنڈ. تو اقبال کا کمال یہی ہے کہ یہ آپ کو ویسٹرن سویلائزیشن سے, چاہے وہ ایسٹرن سویلائزیشن ہو, یعنی کمیونزم اور سوشلزم اور مارکسزم کی بات کریں, یا کیپٹلزم کی اور ویسٹرن سویلائزیشن اور ڈیموکریسی کی بات کریں, ان کے مقابلے پر اقبال الاؤز یو ٹو ون دی آرگومنٹ. آپ کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشرقی تہذیب اور اورینٹ جو ہے اس کے پاس وہ ویلیوز اور اخلاق اور کردار ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اورینٹ ہی اس قابل ہے کہ آئندہ سویلائزیشن دنیا کو لیڈ کرے. جب وہ یہ بات مغرب نہیں 1907 میں امیجن کریں, اقبال تو بچے تھے اپنے انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس کے لحاظ سے, ہی واز اسٹل ڈیولپنگ, اور 1907 میں کچھ کلام انہوں نے ایسا کہا ہے کہ 1931 میں اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ باتیں میں نے کیوں کہیں, کیسی کہیں, کس طرح وہ مجھ پہ نازل ہوئی. وہ ایکچولی جس کو این میری شمل نے کہا ہے نا کہ پروفیٹک ایکسپیرینس, یعنی ایک ایسا ایکسپیرینس کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تو نازل ہونے والی باتیں تو کسی اللہ کے ولی پہ یا نبی پہ ہی ہو سکتی ہیں. بالکل. اور اقبال یقیناً اپنے دور میں اس نوجوانی میں بھی ولایت کے پورے آثار ظاہر کر رہے تھے, اس بات کے باوجود کہ وہ ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے یورپ میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور ساری وہ تعلیم کے شغل اشغال شرارتیں جو کھیل کود ہے اس میں بھی ان کے ایک ڈیسنٹ کنٹریبیوشن ان کا ہے. لیکن یو کوڈ سی کہ ایک بہت بڑا مسٹک ان کے وجود کے اندر بلڈ ہو رہا ہے, ایک اسپرچل ٹرانسفارمیشن. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اقبال ٹرانس میں چلے گئے, یعنی ایسا چلے گئے کہ ایکچولی عطیہ فیضی چونکہ رازدار تھی, عطیہ فیضی واز چونکہ شی انڈرسٹوڈ ہز بیک گراؤنڈ فلسافیکل اینڈ اسپرچل, تو وہ آ کے ان ویسٹرن سویلائزیشن میں تہذیب میں اقبال کو ہوش میں دلاتی تھی کہ اقبال یہ انڈیا نہیں ہے, یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز کو قابو میں رکھو. کیونکہ جرمنز اور برٹش جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اقبال مجذوب ہو گئے, گم ہو گئے, یعنی ہی وڈ ایکچولی بہیو ایرٹک سم ٹائم, یعنی سوچ میں فکر میں گم ہے, ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے اس دنیا میں نہیں ہے. حافظ کا کلام جب وہ سناتے تھے تو عطیہ سے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ حافظ میرے وجود میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد بذات خود وہ کلام خود پڑھتے ہیں. یعنی اسپرچل ایکسپیرینسز اقبال کو اپنی ذات میں ہوا کرتے تھے. مزید انہوں نے سوسائٹی کے بارے میں کیا دیکھا اور کہا وہ ہم بتائیں گے پھر آپ. آفٹر دس ویری مچ نیڈیڈ بریک. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جی, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, دیکھیے اقبال کے جو بڑے بڑے استاد انڈیا میں جن کے ساتھ اقبال نے تربیت حاصل کی, پروفیسر آرنلڈ واز ون آف دم. اوکے. اور اقبال جب یو کے گئے ہیں تو آرنلڈ آلریڈی وہاں موجود تھے, اینڈ ان دونوں میں بہت محبت کا تعلق تھا آپس میں. آرنلڈ واز اے گڈ کرسچن, گڈ ہسٹورین, گڈ فلاسفر, اور اقبال کو بھی بیٹے کی طرح انہوں نے, ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے اقبال کی تربیت کی. اور آرنلڈ کے انتقال پر تو اقبال بہت دکھی ہو کے ایک نظم بھی لکھی تھی انہوں نے. آرنلڈ ریئلی ورکڈ ویری ہارڈ, ہی لوڈ ہز پیپل. یعنی اقبال کے بارے میں آرنلڈ نے کہا تھا, اس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ یہ ایسا شاگرد ہے کہ جو استاد کو ریسرچر اور ریسرچر کو ریسرچر ترین بنا دیتا ہے. یعنی اس قسم کا استاد اگر کسی شاگرد کسی اگر استاد کو مل جائے تو وہ استاد خوش نصیب ہوتا ہے اگر ایسا شاگرد مل جائے.
اقبال کے بارے میں آرنلڈ نے that is a very the greatness of the teacher also, greatness of the teacher who recognizes this. who recognizes this. تو وہاں پہ آرنلڈ کے بعد نکلسن ایک اور پروفیسر تھے جنہوں نے بعد میں اقبال کی کتاب اسرار خودی کا ترجمہ بھی کیا اور پوری دنیا میں اس کو تقسیم بھی کروایا. اقبال کے کلام کو مغرب میں انٹروڈیوس کرنے والے خود انگریز تھے, وہ لوگ جو ریکگنائز کر رہے تھے اقبال کا پوٹینشیل. اقبال نے اس دور میں جب جرمنی جا کے خاص طور پر جرمن لٹریچر کا, چونکہ فلسفی کا سبجیکٹ تھا, اور جو سبجیکٹ انہوں نے چنا وہ بھی غیر معمولی تھا, دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا, یعنی فارس میں ما بعد الطبیعت فلسفے کا ارتقاء. یعنی اردو بڑی بھاری ہو گئی ہے یہ, I'm sure کہ ایک لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, لیکن دا فیکٹ از یس, میٹافزکس, وہ چیزیں جو فزکس سے اوپر ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو عقل میں نہیں آتی, دوسرے لفظوں میں اسپرچولیٹی. فارس میں, ایران کے مسلم لٹریچر میں روحانی کلچر کا, روحانی تہذیب کا ارتقاء, اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا اقبال نے, اور اس کی کمال سبجیکٹ دیکھیں کتنا ماسٹر پیس. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک تو یہ کہ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ عبد الکریم الجیلی کے کلام کے اوپر خاصا کام کر چکے تھے. محی الدین ابن عربی کی ساری کتابیں اور بڑی بڑی فتوحات مکیہ اس ساری کتابیں تو گھر میں ان کے پڑھائی جاتی تھی, والد پڑھاتے تھے. سو ہی ہیڈ اے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ آف میٹافزکس اینڈ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ آف اسپرچولیٹی اینڈ اسپیشلی اورینٹل فلسفی. وہاں جا کے جرمنوں میں ایک خاص کمال اور عجیب بات یہ کہ دیکھیے, جب لوگ یہاں سے یورپ جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور انڈیا سے جتنے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ انگلینڈ جاتے تھے, بیکاز انگلینڈ کے 9 آبادی تھے, انگلینڈ واز دی کالونائزرز ہے. تو جو جاتا تھا انگلینڈ جاتا تھا. اقبال نے یہ ایک غیر معمولی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کہ میں جرمنی جا کر, انگلینڈ میں رہتے ہوئے جرمنی جا کے فلسفی پڑھوں گا. اور یہ دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص کرم تھا کہ یہ ہونا تھا اس طریقے سے. اللہ نے اسکیم اس طرح کی, دا گرینڈ اسکیم واز کریٹڈ لائک دس کہ ہی وینٹ ٹو اسٹڈی فلسفی ان جرمنی. فرانس بھی جا سکتے تھے, کہیں اور بھی جا سکتے تھے. جرمنوں کا کمال یہ ہے کہ جرمنس آر ایکسٹریملی کلوز ٹو ایسٹرن فلسفی, اسپیشلی مسلم فلسفی. جلال الدین رومی, حافظ, سعدی, نظام اور رومی, اینڈ ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے جرمن فلسفر اسپیشلی گوئٹے نے بہت زیادہ کام کیا ہوا. پوری جنر ہے, یعنی پورا ایک کلچر بلڈ ہو گیا جرمن لٹریچر میں کہ حافظ کے کلام کے مطابق, سعدی کے مطابق یا رومی کے مطابق, یعنی ان سے انسپریشن لے کر پورا دیوان, پورا کلام شروع ہو گیا. سو جب اقبال یورپ پہنچے ہیں اور جرمنی پہنچے ہیں اور وہاں جرمن مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں, تو اقبال, their influence on Iqbal was intense. He realized that he knows everything already which he's come here to study. جس کو یہ مغرب میں پڑھنے آئے ہیں, مغرب مشرق کو پڑھ رہا ہے, اور ان کے والد صاحب یہ سب باتیں تو اقبال کے گھر میں اقبال کے ہوتی تھی. اور فارسی جاننے کی وجہ سے جو بہت بڑی اسٹرینتھ اقبال کی تھی کہ بیکاز آف بینگ این ایبسولوٹ ایکسپرٹ آن پرشین. اور مزے کی بات کہ اس وقت تک اقبال پرشین میں شاعری نہیں کرتے تھے, شاعری ان کی ساری اردو میں تھی. اینڈ ہی نیور ٹک پوئٹری ٹو بی ویری سیریس. انفیکٹ ایک پوائنٹ ایسا بھی آ گیا, یعنی بدنصیبی ہوتی ہے امت کی, ایک پوائنٹ یورپ میں ایسا بھی آ گیا کہ اقبال نے فیصلہ کیا کہ میں شاعری بند کر دوں گا, میں شاعری نہیں کروں گا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹڈی فلسفی, اور اپنے سبجیکٹ کر کے پڑھنے پڑھانے پہ, ٹیچنگ پہ, اس قسم کے سبجیکٹ پہ, شاعری ویسٹ آف ٹائم. تو یہاں آرنلڈ سے مشورہ لیا گیا, اینڈ آرنلڈ نے, اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا کہ اقبال کو کنونس کیا کہ آپ نے شاعری بند نہیں کرنی. اینڈ دیٹ از وائی اقبال سیڈ آلرائٹ ناؤ آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو پوئٹری. اور پھر وہاں پہ ایک اور جو کمال ہوا کہ اقبال نے فارسی کی شاعری شروع کر دی. اس سے پہلے وہ اردو میں کرتے تھے. کیا مین اس کی ریزنز کیا تھے؟ بیکاز دی اورینٹلسٹ جو انسپائرڈ بائی دی اورینٹلسٹ وہ سارے پرشین پڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جرمنی میں جا کے انہوں نے جس کو پڑھا, یعنی پورا جرمن لٹریچر یا جرمن اسکالرز جس لٹریچر کو پڑھ رہے تھے اورینٹ میں, دیٹ واز پرشین. دوسری بات, اقبال کا اپنا ڈاکٹریٹ اور تھیسس بھی پرشین لٹریچر کے اوپر تھا. اور اقبال فیلٹ کہ اردو کے مقابلے میں فارسی اتنی ڈیولپڈ زبان ہے کہ جو ان کے نازک کیفیات ہیں دل کی, وہ اردو میں بیان نہیں ہو پا رہی ہیں. وہ فارسی اس کے لیے بہتر ایک فیلڈ آف پلے, تھیٹر آف پلے بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگین دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوائن انٹرفیئرنس اور انوالومنٹ ہے کہ فارسی کا انفلوئنس زیادہ ہے مسلم ورلڈ میں. آپ سینٹرل ایشیا سے لے کر ایران, افغانستان اور انڈیا, اس پورے خطے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اگر آپ فارسی میں کلام کریں. تو اقبال then suddenly moved into Persian, اور ایسا کمال کا فارسی کلام ان کا نکلنا شروع ہوا یورپ میں کہ جس نے فیسنیٹ کر دیا ان کے دوستوں کو بھی کہ پہلے آپ نے فارسی میں شاعری کیوں نہیں کی. And he said, I never experimented. This thing never came on to me. اور یہ اگین آپ دیکھیں گے the main reason was
کہ the Persian language at that point in time was far reaching than the Urdu language itself. اردو لینگویج تو میرے خیال سے زیادہ تر ہندوستان میں محدود تھی اور باقی سارے جو ایڈجوائننگ مسلم اسٹیٹس یا افغانستان یا یہ سارے جگہ پہ فارسی زیادہ. تو اب اقبال کے پاس 2 پیرلل ڈومینز چل رہی ہیں، بلکہ 3 ہم کہیں گے. ایک طرف وہ تمام اپنی وہ جرمن فلسفی اور ایک فلسفی بھی وہ کہ جس نے اچھی طرح مغرب کے پورے فلسفی کو سمجھ لیا، نیٹشے کو، گوئٹے کو، اور تمام اس زمانے کی جدید کنٹمپریری فلسفیز اس کو اسٹڈی کر کے اس کو کمپیریزن کیا اورینٹل فلسفی کے ساتھ. آکسیڈنٹ ورسز اورینٹ کا جو بیوٹیفل کمبینیشن اقبال کو ملا جرمنی میں. دیکھیے انگریز بائسڈ ہو جاتے ہیں، جرمنز بائسڈ نہیں تھے. جرمنز ور مور پیور. اقبال ہمیشہ جرمنز کو پسند کرتے رہے. اینڈ دا ٹیچرز اقبال گاٹ, اگین ون آف دیم واز اے لیڈی, Emma Wagenast. Her name was Fräulein Emma Wagenast. She was younger than Iqbal, but again an expert on languages, expert on philosophy, expert on German literature. اور اقبال کا ان کے ساتھ ایک بہت روحانی تعلق قائم ہو گیا. And 1907 was the last perhaps when Iqbal saw her, جب وہ جرمنی میونخ سے آ کے واپس آ گئے. لیکن اپیرنٹلی وہ ان کی آپس میں کورسپونڈنس 1934 تک ان کی کورسپونڈنس رہی ہے. And Emma Wagenast passed away in 1964. 64 تک وہ زندہ رہی ہیں. اور ہائیڈلبرگ میں جہاں پہ اقبال کا قیام تھا, انٹرسٹنگلی جرمنز نے اقبال کو اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی اقبال کا وہ گھر سلامت ہے. وہ درخت ہے جہاں پہ اس کے نیچے بیٹھ کے اقبال پڑھا کرتے تھے. اچھا. اور وہ ایک سڑکوں کا نام بھی انہوں نے علامہ اقبال کے نام کے اوپر ہائیڈلبرگ میں رکھا ہوا ہے, ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں جہاں پہ قیام تھا اس پوری یونیورسٹی وغیرہ کا. سو اقبال جرمن انفلوئنس آن اقبال واز ایکسٹریملی انٹینس. وہاں پہ جا کے جب مغربی اور مشرقی فلسفہ معاشرے کا بھی تقابل انہوں نے کیا, دونوں معاشروں کو بھی قریب سے دیکھا, اس کی ڈیپتھ کو بھی دیکھا, اس کی فلسفی کو بھی دیکھا, مغرب کی فلسفی کو دیکھا کہ اس کے پاس امورالٹی ہے, اخلاقی زوال ہے اس معاشرے میں. اور امیزنگلی آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اقبال کہ 1907 میں اقبال نے یورپ میں ایک نظم کہی, ہم تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہیں گے آپ کو یہاں پہ, کہ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے یہ کیوں کہی. 1931 میں. تو وہ نظم ہم تھوڑی دیر میں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ 1931 میں کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کے آگے اکنالج کیا اقبال نے کہ جو 1907 میں نے نظمیں کہی تھی مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھ سے کہلوائی جا رہی تھی. اور the source is divine. Source is divine, and this is a divine intervention called the break. So we'll see you after the break. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Hakeem Saab, you're going to quote this poem by Iqbal. جی, again, as we said, this was almost a prophetic poem. 1907 میں خود کہی اقبال نے, اور اقبال کو بھی ہوش نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. بعد میں خود اکنالج کرتے ہیں, دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. او پیپل آف دا ویسٹ, یہ اللہ تعالیٰ کی زمین از ناٹ اے شاپ ویئر یو کین ٹریڈ اینڈ بائی اینڈ سیل ایوری بڈی ایوری کموڈیٹی. یو کانٹ ڈو دس. انسان بن کے رہو یہاں پہ. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کا معیار ہوگا. جس کو تم آج کی لیگل کرنسی سمجھ رہے ہو نا, کہ آج کی ہماری اکانومی, ہماری ڈیموکریسی, ہمارا پولیٹیکل پروسیس, ہماری ملٹری پاور, اس کے ذریعے ہم انسانوں کو کنٹرول کریں گے, یہ ختم ہونے والا ہے. امیجن کریں 1907 جب ویسٹرن سیولائزیشن اپنے عروج پہ جا رہی ہے, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. ایک وارننگ دے رہے ہیں, ایک پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یور سیولائزیشن از گوئنگ ٹو کمٹ سوسائڈ. ایگزیکٹلی, اٹس ہیپننگ. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تم ایک پتلی سی شاخ پہ اتنا بڑے گھر بنا رہے ہو, شاخ ٹوٹے گی, تم گرو گے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہاں پہ ان کی وہ ہیومینٹی, انسانیت سے پیار, ایک یونیورسل کانسیپٹ آف بردرہڈ اینڈ لو which is lost in today's world. Obviously because money is important. یہاں پہ غیر معمولی کانسیپٹ, یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیے, دس از ایکچولی when I read it also I get goosebumps. I tell you this, Ali. He says, سنا دیا ہے گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر. میرا کان بہت عرصے سے منتظر تھا. حجاز میں, عربیہ کے ڈیزرٹس کی خاموشی نے ایک پیغام دیا ہے مجھ کو. کیا پیغام دیا؟ جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. جو ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں سے عہد اللہ نے لیا تھا کہ میں تم کو زمین میں خلافت دوں گا اور حکومت دوں گا, یہ دوبارہ قائم ہونے والا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, وہ لوگ جنہوں نے عرب کے ڈیزرٹ سے نکل کر رومن امپائر کو ڈسٹروائے کر دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے, میں نے ملائکہ سے سنا ہے, فرشتوں سے سنا ہے, وہ شیر پھر بیدار ہوگا.
وہ شیر پھر بیدار ہوگا، پھر ہوشیار ہوگا. میں ظلمت شب میں لے کر نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا کہ میں اندھیری رات میں بھی اپنے قافلے کو لے کے نکلوں گا، اور جو میری آہ ہے، جو میرا پکار ہے، جو میرا رونا ہے، اس کی وجہ سے میں ایسی روشنی پیدا کروں گا کہ میرا قافلہ اندھیری راہ میں بھی اپنی منزل پا لے گا. مشل راہ بنے گا. اٹ از جسٹ اسٹننگ. 1907 a young اقبال جو یورپ پہنچا 100 ہے، years ago. ہی از سیئنگ اٹ کہ اللہ، اس نے سنا ہے فرشتوں سے کہ وہ شیر جس نے رومن امپائر کیپچر کیا تھا، وہ شیر اب دوبارہ زندہ اٹھنے والا ہے، دوبارہ ہوشیار ہونے والا ہے. امیجن کرو یار، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب خلافت عثمانیہ تباہ ہونے والی ہے. بس اس پوری انوائرمنٹ سرکمسٹانسز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جی. مسلمان دنیا میں اتنی تاریکی ہے کہ اٹ از ایبسلوٹ بلیکنس، ڈارکنس، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریک رات میں بھی میں اپنے قافلے کو لے کے نکلوں گا، اور میری آہ جو ہے، میرے ایموشنز، مائی فیلنگز، اس سے میں ایک ریولوشن بلڈ کروں گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر. کہ اقبال کے بارے میں آرنلڈ نے کہا تھا، ہی از اے مین آف ہز ایج، ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج، ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج. اقبال نے جو اپنی کتاب لکھی ہے ضرب کلیم، اس کے بارے میں تو وہ خود تعارف کراتے ہیں کہ ضرب کلیم از اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ دا پریزنٹ ایرا. اٹس اے فیسنیٹنگ ڈکلیریشن ٹو میک. ضرب کلیم کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ضرب ہے جس سے انہوں نے دریا پھاڑ دیا تھا، جس سے انہوں نے معجزے کیے تھے. تو اقبال سے کہ میرا کلام بھی ضرب کلیم ہے، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے میریکلز کریٹ کیے تھے، اس طرح میں میریکلز کریٹ کروں گا. اینڈ آئی ایم ایٹ وار ود دا پریزنٹ ایج. امیجن کرو the challenge that this faqir is giving to the present times. He's one man army. He's one man army, one man trooper, one man commander in chief. All he is. اب یہ چیلنج دیکھیں ان کا جو یہ دے رہے ہیں کہ میں ان ریولوشن لاؤں گا پوری دنیا میں، میرا کلام انقلاب لے کر آئے گا. I'm at war with his age, with my time, and I'll bring a change. And he did. Apparently he's found few more soldiers now, and we're gonna keep adding more and more soldiers. This is precisely the message کہ 21st, the beginning of the 20th century, 2007 میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا. اب یعنی 1907 میں یہ کہہ رہے ہیں، اور 2007 میں اور 2009 میں علی عظمت یہ بات انشاءاللہ کرے گا کہ we will work together. ہماری پوری قوم یہ بات پوری generation will get together and will bring the same revolution which Iqbal brought to his people. Iqbal needs to be revived, and for which this revolution will roll on inshallah, and it will be televised. Like we keep saying that this revolution will be televised. Until next time, we'll see you next week. Keep watching us, because without you guys we cannot create this army. اور جیسا کہ حکیم صاحب نے بولا کہ one man army, the leader was Iqbal or is Iqbal, اور inshallah his teachings will take us out of this present decline as we would call it. اور یہ جو سارے ہمارے دماغ کے اندر ایک مایوسی کی لہر چل پڑی ہے، ہم اس میں سے نکل کے دکھائیں گے اور اس ریولوشن کو کامیاب کریں گے. Thank you very much for tuning in. See you next time.